الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم کی تحمید و ستائش کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے میں نے سرزمین فلسطین اور سرزمین شام کے حوالے سے کچھ تاریخی حقائق اور تاریخی حوالے سے اس جگہ کی کیا اہمیت ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس سرزمین میں بہت سے اہم واقعات رونما ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی بڑے بڑے واقعات اس سرزمین میں رونما ہوں گے. اور یہ سرزمین انبیاء کی، اللہ کے رسولوں کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر برکت والی، خیر و بلائی والی سرزمین کہا ہے. آج سب سے پہلے میں اپنے خطبہ میں اس سرزمین کے حوالے سے جو علامات قیامت کی باتیں ہیں، پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھوں. ایک بات یہ ہے کہ ارض فلسطین میں کبھی بھی اہل یہود جتنی مرضی کوششیں کر لیں، احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ یہ علاقہ کبھی بھی مسلمانوں سے خالی نہیں ہوگا، اور اس علاقے میں مسلسل ایک مسلمانوں کی جماعت، حق کی طرف لوگوں کو بلانے والی ایک جماعت مسلسل اس علاقے میں رہے گی. اب یہ غزہ کا علاقہ جہاں بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور میں نے اس کے حوالے سے جو کچھ ظلم اہل یہود کر رہے ہیں، میں نے یہ پڑھا ہے کہ بہت بڑے بڑے جو حملے اس دنیا میں ہوئے ہیں
ان میں جو مواد زہریلا استعمال کیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ مواد اس سرزمین پر وہ بمباری کی صورت میں پھینک چکے ہیں۔ یہ کوئی علاقہ غزہ کا بہت بڑا شہر نہیں ہے، چھوٹا سا یہ شہر، کچھ چند لاکھ اس کی آبادی، لیکن اہل یہود اپنے تئیں یہ سوچتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرزمین ہماری ہے، حالانکہ 1947 سے پہلے یہ کوئی ان کی پرانی کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی اہل یہود کے پاس کوئی الگ سے ملک نہیں تھا۔ 1947 سے پہلے تک تو یہ کوششیں یہ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی رہنے کے دنیا میں کوئی ملک مل جائے۔ ان کو افریقہ سے آفر ہو رہی تھی کہ یہاں آپ رہ سکتے ہیں، لیکن پھر ان کے کچھ مذہبی پیشواؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ ارض فلسطین ہماری سرزمین ہے۔ اب یہ ہماری سرزمین کا دعویٰ انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے اپنی پچھلی تاریخی کڑیاں جو ہیں وہ یہاں ملائیں، اور یہاں میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اہل یہود آخر اتنی نفرت مسلمانوں سے کیوں رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ بڑا مبارک اور پاکیزہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اور قرآن میں ان کے نظریہ کا ایک تذکرہ کیا گیا ہے نا کہ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم لوگ جائیں گے، باقی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور اپنے آپ کو یہ بڑا مبارک اور پاکیزہ لوگ سمجھتے رہے۔ اس وجہ سے پچھلے جمعے میں نے کچھ تفصیل سے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح یعقوب علیہ السلام مصر کے علاقے میں گئے۔ اب صرف مختصر یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اس فلسطین کے علاقے میں رہے تھے، ان کے بیٹے اسحاق بھی، لیکن یعقوب علیہ السلام اس علاقے سے چلے گئے تھے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ وہ ایک لمبا عرصہ 3 صدیوں تک یہ لوگ وہاں رہے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو پھر ان بنی اسرائیل کو اس علاقے میں فلسطین کے علاقے میں دوبارہ لے کر آئے تھے۔ اب جو یہودی اپنے آپ کو پہلے مبارک، عزت والا، احترام والا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں وہ ہمیں پکے آباد ہو گئے، ان کے بیٹے یہاں اسحاق تھے، یعقوب مصر میں چلے گئے تھے۔ اب مصر میں یعقوب کی جو آگے اولاد پیدا ہوئی اس میں سارے کے سارے نبی اسی اولاد سے تھے۔ باقی ابراہیم کی جو اولاد تھی اس میں اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں جو کہ عرب کے علاقے میں تھے، ان میں کوئی بھی نبی نہیں آئے۔ اب یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو نبیوں کا خاندان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی ہیں، ہمارے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ یہ اصل میں ان کو تکبر ہے، یہ اصل میں ان کو فخر آ گیا، اور اس لیے یہ دعوے کرتے رہے، اور اس وجہ سے اتنا یہ تعصب رکھتے ہیں اہل یہود کے اپنے مذہب کی یہ تبلیغ بھی نہیں کرتے۔ ان میں ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ صرف یہودی صرف ہم خاندانی طور پہ جو لوگ چلے آ رہے ہیں وہی ہیں، اور کسی بندے کو یہودی کہلانے کا حق بھی نہیں۔ اور اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کے 12 بیٹوں سے یہ اپنے 12 قبیلے بتاتے ہیں۔ ان میں پھر ایک لمبی تاریخ ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ فلسطین وہ علاقہ ہے جہاں ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں رہے ہیں، تو یہ ہمارا علاقہ یہ ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے پوری دنیا میں ان کو جہاں کو رہنے کا ملک نہیں ملا تو انہوں نے فلسطین کے قریب علاقے پہ قبضہ کیا، اور اس قبضے کو بڑھاتے گئے، اور یہ اتنا اپنے آپ کو خوف زدہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس علاقے سے جب تک خالی نہ کیا جائے ہم ایک با اختیار حکومت وہاں نہیں چلا سکتے۔
لیکن یاد رکھیں احادیث کے اندر یہ بات بڑی وضاحت سے کہی گئی ہے کہ اس علاقے میں مسلمانوں کا ایک گروہ رہے گا۔ اب آپ دیکھیں تصور میں جا کے غور کریں تو کانپ جاتے ہیں، یار وہ لوگ روزانہ بمباری ہو رہی ہے، روزانہ لوگ سینکڑوں میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہ لوگ اس ملک کو نہیں چھوڑ رہے، اس اپنے علاقے کو نہیں چھوڑ رہے۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہو سکتی ہے، لیکن یہ یہود کبھی بھی مسجد اقصی پر مکمل طور پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ یہ مسجد اقصی اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب کہ مسلمانوں کا بھی پہلا قبلہ ہے، اور مسلمانوں کی نظروں میں بھی اس جگہ کی بہت عزت، بڑا احترام ہے۔ اور اس جگہ کے حوالے سے احادیث کے اندر بہت سی باتیں ہیں، جس میں سے ایک بات علامات قیامت کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا گیا تھا آسمان کی طرف، فلسطین کے اسی علاقے میں وہ تھے جہاں سے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اور مسجد اقصی کے قریب ہی دمشق کے علاقے میں ایک مسجد ہے سفید منار والی، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ینزل عیسی ابن مریم فی مسجد دمشق، کہ دمشق کی ایک مسجد کے مینار کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس علاقے میں جب ہوگا، مسلمانوں کے لیے یہ علاقہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں پر اس قدر یقین ہے کہ آنکھوں سے دیکھی بات میں تو ہمیں کچھ شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرما دی ہے ہمیں اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو مہدی، امام مہدی جب وہ مسلمانوں کی حکومت سنبھالیں گے قیامت سے پہلے، جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی مہدی کا دنیا میں مسلمانوں کی حکومت کرنا ہے۔ حالانکہ وہ مہدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے ہوں گے، عرب سے ہوں گے، لیکن عرب سے وہ ہوں گے ضرور، لیکن حکومت اور اپنا دارالخلافہ، اپنا دارالحکومت اسی علاقے کو بنائیں گے، فلسطین کے اسی علاقے کو۔ یعنی یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، جیسے جیسے یہ قیامت، جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی، یہ علاقہ دنیا کے لیے اور زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، اور اس علاقے کی وجہ سے جنگیں اور تیز ہوں گی۔ اور یہ علاقہ ایک اس بات پہ بہت بڑی نشانی اور علامت ہے کہ جون سے بھی لوگوں کا اس علاقے کے اوپر کنٹرول ہوگا، تو یہ ایک علامت ہے کہ وہی لوگ اس وقت دنیا میں پاور میں ہوں گے۔ اور اب اگر ظاہری طور پہ کچھ وقت کے لیے ان کی وہاں پاور ہے، تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ آج مسلمان کمزور ہیں۔ مسلمان مجموعی حوالے سے پوری دنیا میں اپنا مقام، وہ والا مقام ان کے پاس نہیں جو کسی وقت ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ مسلمان جب اپنے وہ مقام، اپنا ایمان، اپنی وہ اس طرح کی کیفیت، عزت و احترام انہوں نے دنیا میں کمایا ہے، اس وقت یہ مسجد اقصی، یہ علاقہ مسلمانوں کے مکمل کنٹرول میں رہا ہے۔ عرض کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ اس علاقے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی کی جب حکومت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقے میں ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے علاقے، ان کے نزول سے پہلے اسی شام کے علاقے سے دجال بھی نکلے گا۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں، صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سرزمین ہماری کتابوں کے مطابق، احادیث اور قرآن کے مطابق اس سرزمین کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، اور بہت سی باتوں کا اس سرزمین کے ساتھ تعلق ہے۔ دجال اس علاقے سے نکلے گا، اور یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں صرف
ایک تاریخی حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے، یہ جو ترکی کا بڑا ملک ہے، ہماری روایات احادیث یہ بات کہتی ہے، یہ ترکی ابھی تو مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن ایک وقت قیامت سے پہلے اس علاقے میں بھی مسلمانوں کا قبضہ کنٹرول کم ہوگا، اور آخری وقت جو آخری مسلمان ایک دفعہ اپنی پاور، اپنی حکومت دنیا میں قائم کریں گے، صحیح مسلم کی جو روایات ہیں ان کے مطابق مسلمان جس آخری علاقے کو فتح کریں گے وہ علاقہ ترکی کا قسطنطنیہ، جو کہ آج استنبول ہے، اس کا پرانا نام جو روایات کے اندر قسطنطنیہ کے نام سے، یہ علاقہ، اس علاقے میں بھی مسلمانوں کی کئی بار جنگیں ہوئی ہیں، کبھی مسلمانوں کے پاس یہاں مسلمانوں نے فتح کیا ہے، کبھی مسلمانوں سے دوبارہ چھن گیا ہے۔ اس علاقے میں بھی مسلمانوں کا کنٹرول آخری وقت میں، مسلمان جب اس علاقے کو فتح کرنے کے قریب ہوں گے تب یہ اطلاع ملے گی کہ دجال شام سے نکل چکا ہے، اس کا وہاں سے خروج ہوگا۔ میں یہ بات صرف عقیدے کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ دجال ایک بندہ ہے، اس کو ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کسی پاور کا نام ہے، کسی ملک کو، کسی قوم کو دجال نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے حوالے سے ایک مکمل پیشنگوئی فرمائی ہے کہ اس علاقے سے یہ دجال نکلے گا اور لوگوں کے لیے ایسا فتنہ، ایسی آزمائش ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی پاور دے دیں گے کہ اگر کہ ایک بندے کو اگر قتل کر کے دوبارہ زندہ بھی کر دے، دوبارہ زندہ بھی کر دے، لیکن پھر دوبارہ کسی انسان کو قتل کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی، لیکن ظاہری طور پہ لوگوں کو اس قدر ڈرائے گا اور اس علاقے میں، شام کے اس علاقے میں ایسا فتنہ کھڑا کرے گا، لیکن صرف مکہ اور مدینہ یہ علاقے اس کے شر سے محفوظ ہوں گے، لیکن پوری دنیا کو، میں صرف آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ سرزمین، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں فتنے اور بڑھیں گے۔ یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر، شام کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں صرف ہماری جو اپنی کمزوری ہے، ہمارے اپنے جو مسائل ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا کمزوریاں ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، تو اس میں میرے بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی اپنے اس ایمان کو کم کیا ہے نا، اپنے اس کردار کو کم کیا ہے نا، ہم اللہ کے قریب اس قدر نہیں رہے، ہم اللہ کے محبوب بندے تھے، ہم اللہ کے مقرب تھے، جب اللہ تعالیٰ کہ ہم مقرب تھے، جب ہم نے اس دنیا کے اندر جس طرح رب کا قانون تھا اس طرح اس قانون کو اس دنیا کے اندر ہم نے نافذ کیا ہے اور صحیح طرح سے ہم نے اس دنیا میں اللہ کے نظام کو چلایا ہے، تو میرے بھائی پھر صرف ایک علاقہ نہیں، صرف شام کا، عراق کا، کوئی ایران کا کوئی ایک علاقہ نہیں، پھر سارے علاقوں میں امن تھا۔ میں نے پچھلے خطبے میں ایک حدیث سنائی تھی، اس پہ اگر ہم سارے غور کریں تو اس سارے معاملے میں ہم سارے قصوروار ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب جب شام کے علاقے میں فساد ہوگا، جب جب شام کے علاقے میں فساد برپا ہوگا، فلا خیر لکم، اے لوگو تب تمہارے لیے کوئی خیر و بلائی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث اس بات پر واضح دلیل ہے کہ جب جب فلسطین پر، اس علاقے میں اس طرح کے فتنے، یہ ظلم زیادتی ہوئی ہے، اس وقت لازمی طور پہ مسلمانوں نے اپنی خیر و بلائی، مسلمان اس سے محروم ہوئے ہیں۔ اور آج ہم سارے اس حوالے سے کوئی ایک ملک، کوئی ایک سرزمین اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی، نہیں دعویٰ کر سکتی کہ مسلمانوں کا فلاں علاقہ ایسا ہے جہاں صحیح سے اسلام نافذ ہے، یا صحیح سے اللہ کے قوانین کی پاسداری ہے، یا کوئی ایک علاقہ بھی تو نہیں اللہ کے سامنے آج میں نہیں کہہ سکتا، آپ نہیں کہہ سکتے، ہمارا یہ شہر نہیں کہہ سکتا، ہمارا یہ ملک نہیں کہہ سکتا کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں
جو اللہ نے جس طرح ہم سے مسلمان بننا، مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے، ہم اس طرح کے مسلمان ہیں۔ ہمارے حکومتی نظام ہو، ہمارے معاملات کے نظام ہو، ہماری عبادت کا سلسلہ ہو، کسی کام میں بھی تو ہم کامیاب نہیں ہیں۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے معاملات کے حوالے سے ہم نے ناراض کیا، عبادات سے ہم دور ہٹ گئے، ہم حکومت اللہ کا نظام چلانے کے حوالے سے ہم نے اپنی اپنی سوچیں، اپنے ہمارے مفاد، ہماری سوچ اس قدر چھوٹی سوچ ہو گئی کہ ہم نے کہا بس ہماری اس ملک کے اندر بس نظام کی تبدیلی یہی ہے کہ فلاں بندہ میری کورٹ کچہری کے کام ٹھیک کرتا ہے، فلاں بندے نے میرے نام زمین لگوائی ہے، فلاں بندے نے میرے مسائل کو اس طرح سے حل کیا تھا۔ میرے بھائی، جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا، اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں صرف میرے بھائی وہ کام کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر آئے۔ اور اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ میں نے 2-3 خطبات کے اندر اس حوالے سے یہ ساری باتیں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کی نصرت کے اسباب کیا ہے۔ جب صحیح معنوں میں ہم مسلمانوں کا اس رب کے اوپر توکل اور بھروسہ ہوگا، اور صحیح معنوں میں ہم عبادات کو، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اور صحیح معنوں میں معاملات جس طرح سے قرآن و حدیث کے اندر ہمیں معاملات چلانے کا کہا گیا ہے، اس طرح سے ہم اپنے معاملات کو رکھیں گے، تب میرے بھائی جب ہم پہ اللہ راضی ہوگا، ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اور اللہ کی ناراضگی ہمارے مسلمان معاشروں سے ختم ہوگی، پھر آپ لازمی طور پہ آپ دیکھیں، پھر ہمیں کوئی مسجد یکساں ہو، یہ فلسطین کا علاقہ ہو، کوئی بھی آج دیکھیں جو ہمارے کرنے کے کام ہے۔ اگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہو سکتی ہے، اگر اہل یہود کی جو بھی مالی نقصان، ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ، اگر اس معاملے کو بھی دیکھا جائے عارضی طور پہ یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ میرے بھائی اگر باریکی سے، بڑے دھیان سے اگر بات دیکھی جائے تو پوری امت مسلمہ نے مجموعی طور پر، انفرادی طور پر اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ ہم نے عملی حوالے سے اس قدر کوتاہی کا شکار ہوئے ہیں کہ کوئی ایک، آج میں حیران ہوں، آج ہم سب حیران ہیں کہ یار کوئی مسلمان ملک، کوئی علاقہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جو آج فخر کے ساتھ دعویٰ کر سکے کہ آؤ ہمارا علاقہ، ہمارا ملک مسلمانوں کا وہ ملک ہے جس میں حیاداری کی بات ہو، پردہ داری کی بات ہو، تعلیم کی بات ہو، کوئی بھی ایسا شعبہ ہو، اس شعبے میں آ کے دیکھو، آپ کو اسلام کے نظیر، اسلام کی مسالے، اسلام کے قوانین، جس طرح اسلام چاہتا ہے آپ کو چلتا پھرتا معاشرہ، وہ اسلام نظر آئے گا۔ اگر کسی بندے نے اسلام کو دیکھنا، اسلام کو جاننا، اسلام کو سیکھنا ہے یا اسلام کا جائزہ لینا ہے تو ہمارے مسلمانوں کے فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو چلتا پھرتا اسلام نظر آئے گا۔ آج افسوس کے ساتھ ہم ایک علاقے کی طرف بھی اشارہ نہیں کر سکتے، ایک ملک کی طرف بھی اشارہ نہیں کر سکتے، وہ ہماری وہ جگہیں کتنی بھی زیادہ دل کے قریب ہوں، وہ ہمارے ایمانی جذبات ان جگہوں کے حوالے سے جیسے کیسے بھی ہوں، لیکن وہاں رہنے والے مسلمان، وہاں رہنے والے مسلمانوں کی سوچیں، وہاں رب کے حوالے سے ان کا توکل اور ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان کہنے کا، کہلانے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سوچیں، اصل میرے بھائی یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کہ ہم سب کے مجموعی طور پہ امت مسلمہ کا ایک قصور ہے۔ باقی ایک بات کے حوالے سے مسلمان مضبوط رہیں، ایک سوچ مسلمان اپنی پکی رکھیں، مسلمان جتنے مرضی بگڑ جائیں، مسلمان جتنے مرضی کوتاہیوں کا شکار ہو جائیں، اللہ نے فلسطین کے علاقے میں ایک جماعت کو وہاں ضرور رکھنا ہے، جس جماعت نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوششیں جاری رکھنی ہیں۔ اور ایک وقت یہ احادیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم، کہ جب شام کے اندر فساد ہوگا تم میں کوئی خیر نہیں ہوگی۔ اور فرمایا پھر
ہمیشہ اس علاقے میں اللہ کی ایک جماعت، اللہ کا ایک گروہ رہے گا، اللہ کا وہ گروہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتا رہے گا۔ کمزوریاں ان کے اندر ہو سکتی ہیں لیکن دین اسلام کا نام، اور کبھی بھی اہل یہود جتنی مرضی کوششیں کر لیں اس علاقے پر مکمل طور پہ یہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ جو مرضی کر لیں، یہ ہماری کتابوں کی باتیں، ہمیں وہ باتیں ان پہ اتنا یقین ہے جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہمیں آنکھ سے دیکھی بات پہ شک ہو سکتا ہے لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات اس علاقے کے حوالے سے ارشاد فرما دی ہے ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں۔ دیکھیے صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول جب دنیا میں فتنے اٹھیں گے، فساد برپا ہوں گے تو ہم کس علاقے میں جائیں، کہاں رہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ابن حوالہ، ایک صحابی کا نام ہے، آپ نے فرمایا ابن حوالہ علیکم بالشام، کہ شام کے علاقے کو لازم پکڑنا، اس علاقے میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ اس علاقے میں رہنے والا مسلمان ہر حوالے سے کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہو سکتا۔ کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمان کسی حوالے سے وہ علاقہ خیر سے مکمل طور پہ محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی خیر تھوڑے لوگوں پہ، زیادہ لوگوں پہ، کچھ خاص علاقے پہ، اس علاقے میں اللہ کی خیر کسی نہ کسی صورت میں ضرور رہے گی۔ اور عرض یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہی وہ علاقہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے میں ان کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب حکومت کریں گے، وہ کہاں حکومت کریں گے؟ وہ اسی علاقے میں حکومت کریں گے اور 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا مہدی بھی اس سے پہلے جو حکومت کریں گے اس کا دارالخلافہ، دارالحکومت یہ شام کا علاقہ ہوگا۔ اور اس علاقے میں جب یہ حکومت مسلمانوں کے پاس آئے گی تو پھر اس بات کو سمجھیں، مسلمانوں کا اس وقت ایمان ایسا ہوگا، مسلمانوں کا اسلام ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا، میں پھر اپنی بات روک کے دوبارہ یہ بات کہتا ہوں میرے بھائی، یہ جو سوال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس ہمیں کیا کرنا چاہیے کو آج ہمیں حل کرنا چاہیے۔ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں، ہم نے کچھ کوتاہیاں کی ہیں، جن کوتاہیوں کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پہ ناراض ہے۔ اور یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہی وہ علاقہ ہے جس علاقے میں دجال بھی نکلے گا، اسی علاقے میں اس دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا، اسی علاقے میں خاتمہ ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جو نزول ہوگا اور وہ جو حکومت کریں گے، اس حکومت میں بخاری مسلم میں جو الفاظ ہیں وہ سننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب وہ حکومت کریں گے دنیا میں عدل و انصاف ہو، دنیا میں عدل و انصاف ہو۔ اور اس میں ایک لفظ اور بھی ہے، فرمایا اس وقت وہ آ کر سود کا خاتمہ کر دیں گے، دنیا میں مسلمان سود نہیں کھائیں گے جب ان کی حکومت ہو۔ اور تیسری بات کہا جو خنزیر، جو چیزیں حرام ہیں ان کو مکمل طور پہ وہ حرام کروا دیں گے۔ اور اس طرح سے امن والا، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب حلال و حرام کے حوالے سے تمیز ہوگی، معاشروں میں عدل و انصاف ہوگا، تب ہی وہ حکومت، تب ہی وہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جو امن والا معاشرہ بن کے سامنے آئے گا۔ نہیں تو یہی معاشرے، ان میں فساد، یہ پریشانیاں یہ برپا رہے گی۔ ہم سب کو اپنے حوالے سے ضرور جائزہ لینا چاہیے، اور اس علاقے کے حوالے سے لازمی طور پہ ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے حوالے سے جہاں دعائیں کرنی چاہیے وہاں ہم سب کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ یا اللہ کوئی ہماری بدعمالیاں، ہماری کچھ قصور، ہماری کوتاہیاں وہ بھی ہیں کہ اللہ تو پوری امت مسلمان پہ، مسلمانوں پہ اللہ تو ناراض ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج دیکھیں نا انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے۔ ایک ملک نہیں، 2 ملک نہیں، 50 سے زائد ملک، اور سارے کے سارے ملک مسلمان خاموش، بالکل جسے کہتے ہیں نا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، یہ والی صورتحال۔ لیکن یہ ساری باتیں، یہ بڑی بڑی باتوں سے پہلے ہمیں جو بات اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے جو اسباب ہیں، پہلے ہمیں اپنے تائیں، اپنے معاشروں تک ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہم اپنے بدعمالیوں کے حوالے سے ناراض کر چکے ہیں، ان بدعمالیوں کو چھوڑنا چاہیے۔ ہاں آج ہم
ہمیں مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ اللہ عبادات میں جو کمی ہے اس کمی کو ہم پورا کریں گے۔ اللہ سود کے حوالے سے، اور کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جس نے معاشروں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اللہ اس گناہ سے ہم بچیں گے۔ اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، اور اللہ اس معاشرے میں ہم سچ کو عام کریں گے، جھوٹ کو اس معاشرے سے ختم کریں گے۔ اور یا اللہ سے ہم وعدہ کریں گے کہ جب یہ کام بیٹیوں کو ان کا حق دیں گے، اور اگر ہم بہنوں کا حق نہیں کھائیں گے، اور اس معاشرے میں ہم کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، تو میرے بھائی آپ دیکھیں، ایک گھر سے جب یہ معاملہ شروع ہوگا، ایک گھر سے، ایک محلے سے جب یہ کوشش ہوگی، یہ کوشش بڑھتی بڑھتی مسلمانوں میں اسی طرح امن آئے گا، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا وقار اسی طرح بحال ہوگا جب مسلمان ہر بندہ اپنے تائیں جو کوشش ہے وہ کوشش لازمی کرے گا، اپنا جو اس کا محنت کا حصہ ہے وہ اپنی محنت لازمی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ استووا واعتدلوا اقیموا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ مل جائیں، برابر ہو جائیں، پاؤں سے پاؤں کرنے کے اندر اچھی طرح ملا لیں، موبائل فون بند کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما
فذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية لله الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله